بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو عاقب، جو سوال تم نے کیا ہے اس سوال میں کچھ چیزیں ہیں جنہیں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تقلید شخصی کا مطلب کیا ہے، یا تقلید کا مطلب کیا ہے۔ تقلید کا مطلب ہے کہ کسی کی بات کو بغیر اس سے دلیل مانگے تسلیم کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ نمبر 2، شریعت نے تقلید کو کیا اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید نے ہم سے کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں۔ تو شریعت نے ہمیں اہل علم سے پوچھ کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں تقلید کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ موجودہ زمانے میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا غیر مقلدین کہتے ہیں، وہ تقلید کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ ایک شخص کسی آدمی کی بات کو مان رہا ہے تو وہ اس آدمی کو نبی اور رسول کا درجہ دے کر نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اس آدمی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، جبکہ یہ تعریف، جبکہ یہ تشریح غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ چاروں اماموں کے جو مقلد ہیں وہ ہرگز یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان حضرات کی بات اس لیے درست ہے کہ یہ ان کی بات ہے، بلکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرما کر گئے ہیں اور اس کی جو تشریحات حضرات صحابہ کرام نے کی ہیں، ان تشریحات کو یہ ائمہ حضرات سمجھے ہیں۔ وہ علم، وہ سمجھ، وہ فہم ان حضرات کے پاس تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہذا ہم ان حضرات کی اتباع یا تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا چونکہ انہوں نے احادیث کو صحیح سمجھا ہوا ہے، قرآن کو صحیح سمجھا ہوا ہے، صحابہ کی زندگی کو صحیح سمجھا ہوا ہے، تو ہم اس لیے ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو ہم بھی مخالفت کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اولاً تو انہوں نے مخالفت کی ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں ایسا ہوا کہ ان تک کوئی ایسی حدیث نہیں پہنچی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی موضوع کے متعلق بیان فرمائی ہے اور وہ بعد میں وہ ہمارے سامنے آ گئی، تو ظاہر بات ہے کہ صحیح حدیث کو ہی اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن یہ حضرات اپنی ذات میں، اپنی علمیت میں اتنے جامع تھے کہ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی بات شریعت کے مزاج کی ہو اور یہ حضرات اس کو نہ سمجھے۔ ہاں، ایک آدمی اپنی غلط فہمی یا اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہو، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا تقلید شخصی کہتے ہیں کسی آدمی کو ماننا اس بنیاد پر کہ یار یہ آدمی اس بات کو مجھ سے بہتر سمجھا ہوا ہے، اب اس کے پیچھے چلنا، اس کی بات کی اتباع کرنا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اور یہ تقلید شرعاً اس وقت ہم جیسے لوگوں کے لیے لازمی ہے۔ ہاں، جس آدمی کے پاس اپنا علم بہت زیادہ ہے، وہ قرآن و حدیث کو اپنے فہم سے سمجھ سکتا ہے، وہ اگر تقلید نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں۔